آج ہم ایک نسبتاً غیر معروف فارسی شاعر کی رسائی نظم کا انتخاب پڑھیں گے جو شہادت امام حسین پر لکھی گئی ہے، اور اس میں جو اس کی فنی اور تکنیکی خوبیاں ہیں وہ تو ساتھ ساتھ بیان ہوتی رہیں گی، لیکن یہ رسائی جو شاعری ہے اس میں یہ نظم یا یہ مرثیہ یہ ایک بہت امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کربلا کی ٹریجڈی یا زیادہ واضح لفظوں میں امام حسین کی شہادت کو پرسنلائز بھی کیا، اس ٹریجڈی کو اپنا سب سے بڑا غم بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو کائنات کا بھی سب سے بڑا قلق بنا کر دکھایا ہے۔ تو گویا انفس و آفاق جو ہیں وہ شہادت حسین کے غم میں، جیسے یعنی شہادت امام حسین کا غم انفس و آفاق میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ تو ایک اچھا کنٹراسٹ بنے گا، آپ جب دیکھیے، ہم جب پڑھیں گے تو دیکھیے گا کہ یہ غم کا پہلے ظرف بن کے اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس غم کی سہار یہ نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے جتنا غم چھلک جاتا ہے وہ کائنات جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ تو بہت خوبصورت بھی ہے، گو کہ یہ شاعروں میں ان کا کوئی نام زیادہ نہیں آتا، یہ 300-400 برس پہلے کے شاعر ہیں۔ واعظ قزوینی، ملا واعظ قزوینی۔ تو آج اس نظم سے ایک اور بھی موضوع کھلے گا اور اس پر بھی بات کرنا ممکن ہو جائے گی، وہ ہے یزید کی حیثیت۔ حسین کی حیثیت تو یونیورسلائزڈ ہے، تو ہماری تہذیب میں اس طرح کی ہسٹوریکل جو آفاقیت ہے یہ امام حسین میں جیسے جذب ہے، اور انہی کی نسبت سے، کیونکہ اللہ ہے تو شیطان بھی بہت وہ ہوگا نا آفاقی، تو اسی نسبت سے یزید جو ہے وہ اس سے متصادم قوت شر ہے، یعنی نار و نور یہ اقدار وجود ہیں، اقدار شعور ہیں، یہ حق و باطل کی جو ہے وہ سب سے پیور مینیفیسٹیشنز ہیں، نار اور نور۔ تو نور کا جو رقبہ ہوگا تو اسی رقبے کو جلا سکنے والی آگ بھی ہوگی۔ تو ہمارے یہاں ہمارے رقبے میں، ہماری تہذیب کے سارے پھیلاؤ میں، بلکہ ہمارے دین سے پیدا ہونے والی یا نسبت رکھنے والی نفسیات و تہذیب کے گوشے گوشے میں جس نار و نور کی کشمکش چل رہی ہے اس میں نور حسین ہے، نار یزید ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں یزید سے زیادہ قابل نفرت ابو جہل اور ابو لہب بھی نہیں ہیں، بلکہ شیطان بھی نہیں ہے۔ مطلب مسلم تہذیب اور مسلم جو نفسیات ہے، اس کے ضمیر میں جتنی بھی طاقت ہے غصے اور نفرت کی، وہ یزید پہ صرف ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمارے ضمیر میں جتنی بھی صلاحیت ہے محبت کی، وہ جیسے اگر ہم نفرت کو یزید سے منسوب کر کے اب اس کے مقابل اس کے شر سے بچانے والی محبت طلب کریں
تو وہ محبت حسین کو حاصل ہے۔ لیکن جیسے یزید کی نفرت میں نے عرض کیا کہ وہ شیطان سے بھی بڑھ گئی ہے، ہمیں شیطان سے نفرت سے زیادہ ڈر سا لگتا ہے، اور بعض چیزوں سے ہم متاثر بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان میں شکوہ اگر نہیں دیکھا تو آپ شیطان کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو ڈر بھی لگتا ہے، ہیبت بھی ہوتی ہے، اور بعض تعظیمی جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسے ہم اپنی فضا میں یعنی مسلمان علماء اور صوفیہ کے سامنے کہہ بھی دیتے ہیں کہ وہ موحد تھا اور فلاں تھا ڈھما تھا، مطلب کچھ جیسے تعریفی سے کلمات، تو ان تعریفی کلمات سے کے جواب میں کوئی شور نہیں اٹھتا، یعنی ہماری تہذیب ایسی ہے، مسلم تہذیب، کہ اس میں شیطان کی کچھ اگر خوبیاں بھی گنوا دو تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ شیطان کو ہم اپنے برابر نہیں سمجھتے، شیطان کو ہم اپنے سے کمزور نہیں سمجھتے، بلکہ اسے ایک معنی میں ڈیوائن ایجنٹ مانتے ہیں، تو اس وجہ سے اس سے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے، اور ڈر لگنے کے ساتھ ساتھ اس کی بعض قوتیں ایسی ہیں، بعض اس کی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ وہ جیسے دل چاہتا ہے کہ کاش ہم میں بھی آ جائے ہمارے ایمان کو متاثر کیے بغیر۔ تو جو ٹھیٹ نفرت ہے، یعنی وہ نفرت جو آگ لگوا دے، وہ نفرت جو اپنے ہدف کو تہس نہس کر کیے بغیر تسکین نہ پائے، ایسی نفرت، نفرت کا ایسا الاؤ، وہ اگر کسی کو اس میں جھونکنے کے لیے ہے تو وہ شخص یزید ہے۔ یہ جیسے ہماری سائیکی، ہمارا دینی مزاج، ہمارا روحانی مزاج، ہمارا تہذیبی چلن، سب اس بات پر متفق ہیں۔ ہاں، محبت کیونکہ وہ بڑی چیز ہے، یزید کی نفرت بھی اس وقت، یزید سے نفرت بھی اس وقت بامانی ہے جب اس نفرت کا اختتام شیطان پر ہو۔ اسی طرح حسین سے محبت بھی اسی وقت ویلڈ ہے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئی اللہ کی محبوبیت کے ادراک اور احوال تک پہنچے، ورنہ یہ سرکٹی محبتیں جو ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو دونوں آزمائش ہیں نا، حسین بھی ہمارے لیے آزمائش ہیں، یزید بھی آزمائش ہے۔ تو اس میں مطلب جو آج ہم پڑھیں گے تو ابھی تھوڑی دیر میں شروع کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ مجھے اس کے ایک شعر میں دلچسپی محسوس ہوئی، اور وہ دلچسپی اسی لیے تھی کہ اس میں یزید کا ویلن ہونا حسین کے ہیرو ہونے کے لیے ایک کانٹیکسٹ بنا کے دکھایا ہے۔ اس یزید جیسے حسین کے ہیرو ہونے کے لیے جو درکار سیاق و سباق ہے وہ یزید رکھتا ہے۔ تو اس حساب سے ابھی وہ جو شعر آئے گا تو اس پہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اب یہ جو نظم ہے یہ شروع ہوتی ہے، اس میں ایک کوئی کتابت کی غلطی تھی کیا، تو ہم نے ایسے ہی اٹکل سے اسے درست کیا ہے پہلے مصرعے کو، تو اگر یہ یعنی کہ ہم نے جو اپنی دانش میں درستی کی ہے اگر یہ بھی غلط ہو تو پھر معذرت چاہتے ہیں کہ قضا بدور جہاں از فلک حصار کشید، قضا بدور جہاں از فلک حصار کشید، کہ خوش دلی نہ تواند بگرد ما گردید۔ کتنا خوبصورت آوازوں کا جیسے ایک جھنڈ سا ہے جو اڑ بھی رہا ہے اور گھوم بھی رہا ہے، کہ قضا نے
تقدیر نے اس زندگی، اس دنیا میں کی حرکت کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جیسے ہمارے چوطرف آسمان کا حصار کھینچ دیا ہے، یعنی تقدیر نے ہمیں ستمگر آسمان کے محاصرے میں پھینک دیا ہے، کیونکہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فلک کا ستمگر ہونا ہمارے جو ہے وہ روایتی مسلمات میں سے ہے۔ تو ہم فلک کے محاصرے میں ہیں، اس لیے کہ خوش دلی، خوشی، کسی بھی نوعیت کی فرحت اور مسرت وہ ہمارے گرد نہ گھومنے پائے، یعنی وہ ہم تک نہ پہنچنے پائے، اس لیے فلک کا حصار کھینچا ہے کہ ہم خوش نہ ہونے پائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک المیہ کے بیان کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس المیہ میں اپنے طور پر اتنی گہرائیاں ہیں اور اتنا اس میں اتنے ڈیپسٹ ایموشنز ہیں، اتنے پرشور پیشنز اس واقعے میں گندھے ہوئے ہیں، جو اس کو جب سنے گا، پڑھے گا یا سوچے گا تو سب اس کے اندر جیسے ایک فطری نظام احساس وغیرہ کی سطح پر بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب وہاں کرامت ہے یہ اس واقعے کی۔ تو اب اس میں اس کا آغاز یہاں سے کر رہے ہیں کہ اس کی المناکی میں ایک نئی علت دریافت کر رہے ہیں۔ اب فلک کازمالوجی کو چلانے والا فساد اور ڈسٹرکشن کے اصول پر، اور انسانوں کا احاطہ کر لینے والا غم اور الم کی اصل پر۔ تو اب آگے کر رہے ہیں کہ زبس کے عرصے گیتیست تنگ حیرانم، زبس کے عرصے گیتیست تنگ حیرانم، کہ غم چگون مرا در دل قدر بالید، کہ جو زمین ہے یہ بہت زیادہ تنگ ہے، زمین کا پھیلاؤ بہت ہی تنگ ہے، تو اس لیے میں حیران ہوں، اس تنگی کو دیکھ کر میں حیران ہوں کہ غم چگون مرا در دل قدر بالید۔ یہ مطلب عجیب طرح کا حسن کلام ہے، وہ یہ کہ جس غم کی سہار اور سمائی زمین میں نہیں ہے اپنے تمام تر پھیلاؤ کے باوجود، تو مجھے حیرت ہے کہ جو غم زمین میں نہیں سما سکتا تھا، وہ غم میرے اس دل میں آ کر ایک اضافہ، مطلب ایک بڑھوتری اور نمو کے عالم میں ہے، یعنی وہ بڑھنے کی کیفیت میں ہے میرے دل میں آ کر۔ وہ زمین میں جاتا تو خود کو سکیڑ کر جاتا، لیکن میرے دل میں اپنے موجودہ پھیلاؤ کے ساتھ آیا ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں حیران ہوں اس بات پہ۔ اب حیران ہونے کا جو یہاں قرینہ ہے، حیران ہونے کا جو سبب ہے، اس کو مطلب ذرا غور سے دیکھنا چاہیے۔ غور سے کیا، تھوڑا سا غمگین ہو کر یا اپنے غم کو واقعہ کربلا سے جیسے زندگی فراہم کر کے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ واقعہ کربلا زمین پر ہوا تو اس کا غم بھی زمین کو ہونا چاہیے تھا، جس کے آگے وہ شواہد دیں گے۔ تو لیکن حسین کا قتل تو زمین میں ہو گیا، زمین میں اتنی وسعت تھی کہ حسین کا سر اتار دیا جائے، لیکن اتنا پھیلاؤ نہیں تھا کہ اس شہادت کا جو غم ہے
یہ جو ساری ٹریجڈی اس واقعے سے پیدا ہوئی ہے، اس کو یہ زمین سہار لے۔ جس نے حسین کا خون جذب کر لیا وہ حسین کا غم نہیں سمو سکتی اپنے اندر۔ تو وہ پھر دل ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں حسین قتل ہو ہی نہیں سکتے تھے، جہاں حسین آتے تو حاکم کی طرح آتے، محبوب کی طرح آتے، تو حسین کے گھر میں ہی اتنی وسعت تھی کہ وہ ان کے غم کا تحمل کر لے، یعنی ان کے غم کا وہ بن جائے امانت دار۔ اور بلند گشت از ہر سو غبار حادثے، بلند گشت از ہر سو غبار حادثے، خوشاں کے چشم ازیں تیر خاکداں پوشید، کہ ہر طرف جو ہے فنا اور سانحے اور علم کے جھکڑ چل رہے ہیں، آندھیاں چل رہی ہیں، تو ہر طرف یہ دنیا میں، تو وہ اچھا رہا، اس نے اچھا کیا جس نے اس اندھیرے خاکدان میں اپنی آنکھیں بند کیے رکھی، کہ جس نے بھی آنکھیں کھولیں اس کو اس زہریلے جھکڑ کا سامنا ہے، جس میں حسین کی شہادت کا غم، اسماعیل، اور بڑے بڑے غم، بڑے بڑے سانحے، یہ سب جیسے اس میں یوں گردش کر رہے ہیں، آپس میں مل بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے دیکھنے والوں کو جو ہے وہ مطلب ایک عذاب میں ڈال رہے ہیں۔ تو وہ بہتر ہے کہ جو اس خاکداں میں رہا، خاکداں زمین کے معنوں میں، تو اس اندھیری دنیا میں جس نے بھی آنکھیں بند رکھیں وہ محفوظ رہا۔ تو زگرد فتنہ نمی کرد گم اگر خود را، دیکھیں ایک دم اٹھان پکڑتے ہیں، آدمی تو بتا دیا کہ جو اس سے لا تعلق رہا وہ عافیت سے رہا، کہ اب باہر دکھا رہے ہیں، زگرد فتنہ نمی کرد گم اگر خود را، سپہر از پہ خود روز و شب چمی گردید۔ یہ امیج بھی بہت خوبصورت ہے کہ اگر فتنے کے اس گرد و غبار، یہ جو فتنے کے جھکڑ چل رہے ہیں، گرد آلود اور زہر آلود جھکڑ، یہ جو ہے اگر اس میں آسمان نے اگر خود کو کھو نہیں دیا، یعنی یہ جھکڑ ایسے ہیں کہ آسمان بھی اس میں کھو گیا، کہیں گم ہو گیا، کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا، تو گم ہو گیا، ایسا جھکڑ چل رہا ہے، ایسا سائیکلون چل رہا ہے فتنے کا، یعنی غم کو پیدا کرنے، فنا کو پیدا کرنے، شر کو پھیلانے والے فتنے کا ایسا نظام چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ سکنے والی آنکھیں بھی اندھی ہو گئی ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان نے خود کو اس آندھی میں اگر گنوا نہیں دیا، کھو نہیں دیا، اب یہ فریز خوبصورت کتنا ہے کہ آسمان نے خود کو کھو دیا، یہ ایسا اندھیرا جھکڑ ہے کہ یہ اس اندھیرے میں دل کی، مطلب اس اندھیرے میں اپنے آپ کو صرف اتنا ہی نہیں کہ دیکھ نہیں سکتا، بلکہ میں اپنے آپ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ تاریکی میں ہے، تاریکی ایسی ہے کہ میں خود کو دیکھ نہیں سکتا، اور اس کی رفتار اور تندی ایسی ہے کہ میں اپنے کو اپنے میں سنبھال نہیں سکتا، وہ اڑا لے جاتی ہے۔ اب یہ بہت خوبصورت ہے
تو کہنے آسمان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور تم لوگ میری زبان سے جب سن رہے ہو کہ آسمان نے خود کو کھو دیا تو تم اس پہ حیرت کر رہے ہو، تو چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میری بات کیسے صحیح ہے، کہ یہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ گردش کرنے والا آسمان دن رات جو گھوم رہا ہے یہ اپنی ہی تلاش میں گھوم رہا ہے۔ یہ مطلب اس کو بس تصویر کی طرح دیکھیں، اور میرے خیال میں اس شعر کا مضمون، اس شعر کا معنی وہ بالکل اچھوتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ یہاں آیا ہے یہ تصویر، اور اس تصویر کا عنوان جو بنایا ہے۔ تو سپہر، اگر سپہر آسمان کو کہتے ہیں، گھومنے والے آسمان، سپہر گر گوہر مردمی نہ گشتے گم، سپہر گر گوہر مردمی نہ گشتے گم، چراغ مہر بکف ہر طرف چمی گردید، کہ اگر آسمان نے بینائی کا موتی نہیں کھویا، یعنی آسمان کے پاس بینائی کا جو موتی تھا وہ اگر اس نے نہیں کھویا تمہارے بقول، تو پھر یہ ہتھیلی پر سورج کا چراغ لیے کسے چاروں طرف ڈھونڈتا پھر رہا ہے؟ یہ جو آسمان ہے یہ سورج کو جیسے ہتھیلی پر چراغ کی طرح لیے گھوم رہا ہے، تو یہ کس کی تلاش میں گھوم رہا ہے؟ اسی کی کہ سورج کی روشنی اسے دکھا آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اب وہ سورج کی روشنی میں اندھوں کی طرح اپنی بینائی اور بصارت کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اور امید ہست، اب پھر اپنی طرف آئے، امید ہست کشاید بروئے ما در مرگ، امید ہست کشاید بروئے ما در مرگ، کہ ساخت پشت مرا روزگار خم چو کلید، کہ ساخت پشت مرا روزگار خم چو کلید، کہ اب امید پیدا ہو گئی ہے، لگتا یہی ہے کہ اب ہم پر موت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، ایسی محمل زندگی سے گزر کے ہم موت کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ یعنی در مرگ سے لگتا ہے جیسے یہ کوئی مقصود حیات تھا، تو اب امید ہے کہ موت کا باب ہم پہ کھل جائے گا۔ اسی لیے تو زمانے نے ہماری کمر کو کنجی کی طرح خم کر دیا ہے۔ اب یہ بھی بڑا مطلب عجیب سی وہ ہے یہ کہ چابی کنجی کی طرح وہ جو ہے وہ خم کر دیا ہے۔ کنجی بھی جو ہے وہ خمیدہ سی ہوتی ہے، تو اس خم کی رعایت سے یہ اپنے مطلب بڑھاپے کا خم گویا باب مرگ کی کلید ہے۔ اب وہ مطلب بیچ میں کچھ شعر ہم نے نکال دیے ہیں، تو اب وہ واقعہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں کہ شہید تیغ جفا، اپنے لیے مرگ کا وہ کیا، اور مرگ کو اپنے لیے جیسے کسی کامیابی کا وہ استعارہ بنایا، لیکن اب اپنے مرگ سے وہاں کی شہادت کو فرق مراتب کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ شہید تیغ جفا نور دیدہ زہرا، شہید تیغ جفا نور دیدہ زہرا، کہ در ازاش دل و دیدہا بخوں غلطید، مرگ سے ایک دم ادھر چلے گئے
کہ مرگ میں کیونکہ ایک خوف بھی شامل ہوتا ہے نا، آپ لاکھ مرگ کو تھیورائز کریں موت کو کہ یہ زندگی کے معنی کا اتمام ہے، یہاں زندگی اپنے مقصود کو پہنچتی ہے، غرض آپ مرگ کی جتنی بھی آئیڈیلائزیشن کر لیں مرنے کا خوف رہتا ہے۔ تو اب اپنے نقص کو، اپنے مقصود کی کمتری کے باوجود حصول مقصود کی ضمانت مل جانے کے بعد اپنے اندر پیدا ہو جانے والی رکاوٹ کو کی جیسے تصویر سے کھینچ کر اب بتا رہے ہیں کہ زندگی کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے۔ اب وہ کہ شہید تیغ جفا نور دیدہ زہرا، کہ یہ تو آسان ہے کہ ظلم کی تلوار کے مقتول کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی کے صاحبزادے، ان کی آنکھوں کا نور۔ اب اس میں تھوڑا آپ اس کو ٹکرا کے دیکھیں کہ نور دیدہ زہرا، کہ جس کا دیکھنا دوسرے کے لیے سعادت ہو، جو ہستی کسی پر نظر ڈال دے تو وہ شخص سعادت پا گیا، وہ شخص بڑا ہو گیا۔ تو یہ شہید تیغ جفا یعنی حسین اسی ماں کی آنکھ کا نور تھے، یعنی حسین گویا فاطمہ کا مادہ بصارت تھے، وہ بصارت جس کے احاطے میں آ جانے والی ہر شے جنتی ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس سے سمجھو کہ حسین کا کیا مرتبہ ہوگا، جن کو ظلم سے شہید کر دیا گیا، اور کہ در ازاش، کہ ان کے سوگ میں، ان کی عزا میں دل اور دونوں آنکھیں جو ہیں وہ خون میں غلطاں ہیں، خون میں لت پت ہیں۔ تو یہ ایک مطلب عام سا روزمرہ ہے۔ اور ستم کشے کہ نہ دانم بزیر بار غمش، اب ایک دم اٹھا دیا کہ ستم کشے کہ نہ دانم بزیر بار غمش، زمیں چگونه نشست آسماں چساں گردید۔ بہت زبردست ہے کہ انہوں نے ایسا ستم جھیلا، ستم کا ایسا، ظلم کا ایسا بوجھ اٹھا لیا حسین نے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ، یعنی ہاں، کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس غم کے، ان کے غم کے بوجھ کے تلے زمین کیسے ساکت ہے، زمین کیسے بیٹھی ہوئی ہے، اور آسمان کیسے متحرک ہے۔ یعنی یہ لوگ بالکل، یہ دونوں کردار بالکل فنا کیوں نہیں ہو گئے؟ یعنی حسین کے غم کا بار جو ان پر پڑا ہے، وہ غم جو ہے، اس غم کو جاننے والا، اس غم کے بوجھ کو اپنی باطنی قوت کے ساتھ اندازہ لگانے والا اس بات پر حیران ہونے کا بالکل منطقی حق رکھتا ہے کہ ایسے بوجھ کو اٹھانے کے باوجود زمین جو ہے وہ گڑھے میں نہیں بدلی، اور آسمان کی جو ہے وہ آسمان کی جیسے گردش تھم نہ گئی ہو۔ تو اس پہ مجھے حیرانی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حیرت نے اس غم کو ایک اور سیاق و سباق دے دیا، اس کی یعنی عظمت غم حسین کو ایک اور کانٹیکس دے دیا، جو جیسے وہ کانٹیکس ایسا ہے کہ ہم نے غم حسین کو آنکھوں سے دیکھا اور دل سے محسوس کیا،
لیکن دونوں جگہ ہم حیران ہیں کہ ہمارا دل پھٹ کیوں نہیں گیا اور کائنات میں قیامت کیوں نہ آ گئی۔ برائے ماتم او بست شد ہماری یہ چرخ، برائے ماتم او بست شد ہماری یہ چرخ، علم ز صبح شدو سر علم براں خورشید، کہ ان کے سوگ میں ان کا ماتم کرنے کے لیے جو ہے وہ چرخ کا ہودج باندھا گیا۔ چرخ کا وہ یعنی آسمان کا ہودج جو ہے مطلب محمل کجاوا، وہ کسا گیا کہ چلے۔ تو پھر صبح کے طلوع ہونے کا منظر ایسا تھا کہ اس کجاوے کا علم جیسے وہ دکھائی دے رہا ہے، اس کجاوے کا علم گویا آہستہ آہستہ اٹھایا جا رہا ہے سورج کی صورت میں، طلوع شمس کی صورت میں، اور اس علم کے سر پر یعنی اس علم میں جو سب سے اونچی چیز تھی، یعنی کہ جو سورج جو ہے وہ اس علم کے سر پہ رکھا ہوا تھا کہ سر علم سے صبح شدو سر علم براں خورشید، تو کمال کا ہے۔ اور ہلال نیست عیاں ہر محرم از گردوں، جو جن شعروں میں کچھ وہ پیچیدگی یا بہت قابل شرح بات نہ ہو تو میں اس کو ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا۔ ہلال نیست عیاں ہر محرم از گردوں، کہ آسماں ز غم او الف بسی نہ کشید، کہ یہ جو ہلال محرم ہے یہ جو آسمان سے ظاہر ہو رہا ہے یہ محض ہلال نہیں ہے، محض پہلی کا چاند نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الف کی طرح ہے، خنجر جیسے الف کی طرح، اور یہ کہ آسماں ز غم او الف بسی نہ کشید، کہ آسمان اس الف نما خنجر کو اپنے سینے میں گھونپ رہا ہے یا گھونپنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ گویا تمہیں اس غم کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، آسمان کی اس حرکت کو ریئلائز کر لو تو اس غم کی تیاری مکمل ہو جائے گی یا مناسب ہو جائے گی۔ اور فتاد از شفق آتش سپہر را در دل، فتاد از شفق آتش سپہر را در دل، دمیں کہ العطش از کربلا بعوج رسید۔ اب پیاس کا ذکر بڑے بڑے شاعروں نے بہت بڑے بڑے استعاروں، بہت بڑے بڑے مناظر بنا کے کیا، اور ان میں انتہائی سچے اور شدید احساسات کو مختلف پہلوؤں سے سمویا، لیکن یہ شعر ان میں بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ شفق یعنی غروب مہر، وہ طلوع شمس تھا، یہ غروب شمس کے بعد جو شفق ہے اس کی سرخی سے آسمان کے دل میں انگارے گر گئے، آسمان کے دل میں آگ جا گھسی، آگ گر پڑی، اور کیوں کہ دمیں کہ العطش از کربلا بعوج رسید، یہ واقعہ اس دن کا ہے کہ شفق نے آسمان کے دل میں آگ لگا دی، یہ اس دن کا اس وقت کا واقعہ ہے جب کربلا سے العطش کی صدائیں اٹھ رہی تھیں، تو وہ ان صداؤں نے آسمان کے دل میں آگ بھڑکا دی، یعنی آگ اور تشنگی کا جو تعلق ہے
وہ اس سے واضح ہے کہ وہ العطش ایسی عام پیاس نہیں تھی ہماری تمہاری، وہ پیاس ایسی تھی جس نے آسمان کو بھی ہمیشہ کے لیے پیاسا کر دیا۔ اور سراب، یہ بہت خوبصورت وہ ہے یہ شعر جو اب پڑھنے جا رہے ہیں کہ سراب نیست بصحرا و موج نیست ببحر، سراب نیست بصحرا و موج نیست ببحر، ز یاد تشنگیش بحر و بر بخود لرزید۔ دوسرا مصرع اتنا خوبصورت نہیں ہے، پہلے مصرع کے برابر کی خوبصورتی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ منظر پہلے مصرع میں جو بنا ہے یا وہ عجیب سا ہے کہ صحرا سراب سے خالی ہو گئے اور سمندر میں موج نہ رہی، سمندر موجوں سے محروم، صحرا سرابوں سے خالی ہو گئے۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ امام حسین کی تشنگی کی یاد نے بحر و بر کو لرزا کے رکھ دیا۔ تو ظاہر ہے جب بحر و بر لرز، زلزلہ آ گیا، بھونچال آ گیا، تو وہ اپنی اپنی پرانی یا اصلی صورت پہ نہیں رہے نا، کہ صحرا کا سب سے پیٹنٹ کانٹینٹ سراب ہے اور سمندر کا امواج ہیں، لہریں ہیں، تو یہ ایسا راشئے اندوہ تھا جس نے ان کو ان کی ماہیت سے جدا کر دیا۔ تو نہ سبزہ است، اب وہ آئے گا وہ یزید والا، تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک آدھ بات کروں گا۔ مطلب نہ سبزہ است کہ ہر سال می دمد از خاک، نہ سبزہ است کہ ہر سال می دمد از خاک، زباں شود در و دشت از برائے لعن یزید، کہ یہ سبزہ نہیں ہے جسے تم سبزہ کہہ رہے ہو جو ہر سال مٹی سے اگتا ہے، یہ اصل میں سبزہ نہیں ہے، یہ صرف دیکھنے میں سبزہ ہے۔ اصل میں یہ سبزے کو تم اس کی اصلیت کے ساتھ اس طرح دیکھو کہ یہ جیسے در و دشت، جنگل اور صحرا بیابان، ان میں جو ہے وہ زبانیں اگائی ہیں، ان کو زبان مل گئی ہے، بلکہ زبانیں مل گئی ہیں، کس لیے کہ یہ یزید پر لعنت بھیجتی رہیں۔ ہر سال محرم کی رعایت سے بھی آیا ہے اور فصل کی رعایت سے بھی آیا ہے۔ تو بہت خوبصورت ہے کہ سبزہ جو ہے وہ ہے، اور دشت کا سبزہ ویسے بھی درست ہوتا ہے نا، ناک پھنی کی طرح، نکیلی جھاڑیوں کی طرح۔ تو یہ سب اس لیے ہے کہ کائنات بھی یزید، زمین بھی یزید پر لعنت بھیجنے سے محروم نہ رہ جائے۔ یزید پر لعنت زمین کے لیے بھی بہار کا سبب ہے، کہ یزید ایک کسوٹی بھی ہے۔ وہ یہ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ یزید کو کچھ لوگ رحمت اللہ علیہ بھی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں، تو یہ لوگ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ سبھی لوگ قابل نفرت ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یزید پر رحمت بھیجنے والے وہ نفرت کے لائق ہیں، وہ یزید ہی کی صفوں میں ہیں، لیکن بہت لوگ، مطلب اس سے ہزارہ گنا زیادہ لوگ جو ہیں وہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی اس کے نام کی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور بھجواتے ہیں۔ تو ان لعنت اللہ
علیہ کہنے والوں میں بھی سبھی لوگ مستحق رحمت نہیں ہیں، سبھی لوگ محبان حسین نہیں ہیں، سبھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسوں کی بھی ہے جو خود بھی یزید ہی کی طرح لائق لعنت ہیں۔ تو اب وہ جیسے یہ تو ہم نے منفی جہت سے بات کی نا، نفرت کی، مخاصمت کی، لیکن ایک مثبت جہت ہے یعنی محبت کی، عقیدت کی۔ تو مسلمانوں کا نظام وجود وہ جس محبت پر چل رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اور انکمپیریبل محبت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ محبت ہمیں اللہ کو محبوب بنانے کا واحد ذریعہ ہے۔ تو جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اس کی محبت کا سچا ہونا اس وقت تک معلق رہے گا، اس وقت تک حالت شک میں رہے گا جب تک وہ اللہ کا عاشق نہیں ہے۔ تو یہ تو جیسے مسلم مین سٹریم کا نظام نفسی ہے، نظام روحی ہے، نظام قلبی ہے، لیکن اب اسی میں دیکھ لینا کہ بہت سے لوگ ہیں جو دعویٰ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نفسیاتی طور پہ سچے ہیں، لیکن یہی محبت جو ہے وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا ہدف بھی بنوا سکتی ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اس محبت سے جو سب سے بڑا ہمارا مفاد پورا ہوتا ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، یہ اللہ کو محبوب بنانے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اب ایک گروہ ہے جو محبان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں، اور کہنے میں مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور کہنے کی حد تک، جذبات کی حد تک وہ غلط نہیں کہہ رہے ہوتے۔ اسی طرح اب یہی محبت جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے کہ جیسے اللہ کی محبت کا حجاب بنا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، یہ ایک بہت مطلب یوں کہہ لیں کہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور المیہ بات ہے۔ تو اسی طرح جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اگر ہم یہاں رک جائیں، یہ اصول ہے ہمارا، یہ ہمارا مایۂ وجود ہے، تو اب اس میں اگر یہ خلل پیدا ہو جائے کہ کوئی کہے کہ میں فلاں سے محبت میرا اصول ہے، میری اصل وجود فرض کیا حسین سے محبت ہے، علی سے محبت ہے، وہ کیا پیر صاحب عبد القادر جیلانی سے محبت ہے، بہت سی محبتیں ہیں جو ہم پر غالب ہیں اور اپنے غلبے کا جواز رکھتی ہیں۔ تو اگر انہی محبتوں میں اتنا مبالغہ اور اتنا فوکس ہو جائے کہ یہ محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درکار محبت پر غالب آ جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ سے تعلق پر غالب آ جائے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے خادموں کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے نتیجے میں محبوب بنائی جا سکنے والی ہستیوں کی محبت، وہ ہمارے مرجع محبت اور مبدأ محبت سے ہمیں غافل کرتے کہ ہم یہ سچے تو ہیں کہ حسین سے ہمیں محبت ہے، فلاں شخصیت سے محبت ہے، اس میں بالکل ہم سچے ہیں، لیکن یہ محبت ابھی دو سوالیہ نشانات رکھتی ہے، دونوں کو حل کرنا ہے۔ ایک یہ کہ حسین کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مغلوب ہے یا نہیں،
اس میں صرف ہوتی ہے یا نہیں. تو اگر نہیں، اگر اس میں کوئی تذبذب ہے، یا اگر تم خود ہی یہ جانتے ہو کہ تمہارے جو جذبات محبت ہیں وہ اس کی تائید نہیں کر رہے، تو پھر یہ بہت خوفناک بات ہے. اور اسی طرح دوسرا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا حسین کی محبت سے حاصل ہو جانے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے اللہ کو محبوب بنانے میں کوئی کردار ادا کیا؟ تو اب اگر یہاں مجھ سے پوچھا جائے تو پھر مجھے اس سوالیہ نشان کو حل کرنا ہے، اور اس سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا کہ سب محبوبوں کے محبوب سے محبت ہے یا نہیں. تو یہ ذرا ہمیں سبق لینا چاہیے. تو خیر، اب یہ بیچ میں ایک بات ذرا جوش میں ہو گئی، تو یہ کچھ شعر رہتے ہیں وہ سن لیں کہ نگشت از لب او کامیاب آب فرات، نگشت از لب او کامیاب آب فرات، بخاک خواہد ازیں غصہ روز و شب غلطید. کہ دریائے فرات کے پانی نے اس کے ہونٹ کو چھونے میں کامیابی حاصل نہ کی. یعنی آب حیات کی مراد ہی یہ تھی کہ وہ حسین کو سیراب کرے. تو یہ اپنی مراد اصلی سے وہ اسے محروم کر دیا گیا. یہ ظلم کا دوسرا پہلو ہے. تو وہ نامراد رہ گیا، اور اسی وجہ سے دیکھتے نہیں ہو کہ یہ روز و شب جو ہے اسی غصے، اسی غم، اسی رنج میں جو ہے وہ تڑپتا رہتا ہے، کلستا رہتا ہے، بل کھاتا رہتا ہے. اور نشست در عرق خجلت است فصل بہار، نشست در عرق خجلت است فصل بہار، کہ بعد ازو گل بے آب رو چرا خندید. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. مطلب یہ جو غم حسین کے یہ جو مظاہر ہیں، یا غم حسین کے یہ جو تقاضے ہیں، یہ مطلب میرے سامنے تو یہ پہلی مرتبہ اتنی خوبصورتی سے آئے ہیں کہ فصل بہار ندامت کے پسینے میں غرق جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. یعنی فصل بہار کو آپ ایک وجود سمجھیں، بہار کو، یہ ندامت کے عرق میں ڈوبی ہوئی بے بسی، شرمندگی اور احساس ذلت کے ساتھ بالکل معطل اور مفلوج ہو کر بیٹھی ہوئی ہے. کیوں کہ بعد ازو گل بے آب رو چرا خندید، کہ اس پیاسے کی شہادت کے بعد یہ جو بے آبرو گل ہے، جس کی کوئی آبرو نہیں ہے، وہ کس لیے کھلکھلا رہا ہے. اب اس میں ایک ترجمہ تو یہی ہے، لیکن اس میں جو رعایت لفظی ہیں وہ اس کے معنی میں داخل ہیں، اس کے معنی پر متصرف ہیں. کہ عرق خجلت، اب آب فرات سے شروع ہوئے. پانی ایک کردار ہے، پانی کا ملنا یا نہ ملنا، تشنہ کامی یا سیر کامی. تو اب اس کے بعد وہ فرات، پانی کا بڑا ظرف. اس کے بعد فرات تو سمجھیں کہ وہ زمین کا پسینہ ہے شرمندگی کا. اب بہار جو ہے، جو کھلاتی ہے سب کو، جو سیراب اور شاداب رکھنے کی قوت ہے،
وہ جو ہے وہ اب اپنی کارکردگی پر، اپنے پچھلے کاموں پر، اپنی اس روایت شادابی پر شرمندہ اور شرمندگی کے پسینے میں ڈوبی ہوئی بیٹھی ہے کہ اس پیاسے یعنی امام حسین تشنہ کے بعد بھی یہ جو بے وقعت، بے حمیت، بے عصمت پھول ہے، یہ کیوں کر کھل اٹھا، کیسے کھلا رہا ہے؟ مطلب اس کا کوئی اب جواز ہی نہیں ہے۔ یعنی بہار اس احساس جرم میں ہے کہ حسین کی پیاس کے بعد اسے پھر کسی کو شاداب اور سیراب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک جرم ہے، بہت زبردست ہے۔ اور ذی قدر اوست کہ تو آبرو تو سمجھ رہے ہیں نا، آبرو جو گلاب اور پھول کی نسبت سے آبرو وہ تر پنکھڑیوں، اگر جیسے شبنم میں بھیگا ہوا پھول یعنی بہار کا پالا ہوا پھول، وہ آبرو کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن بہار نے تو اس کو پالے ہی نہیں ہوئی، تو وہاں شرمندہ بیٹھی ہے، تو پھر یہ بے آبرو ہے۔ بہار کی اس کے کھلنے میں بہار کا کوئی ہاتھ نہیں۔ تو ذی قدر اوست کہ تو مارے طول سجدہ ماں، بحشر معتبر از مہر کربلا گردید۔ اب یہ تشیع کی ایک وہ جو ہے ایک شعار کو خوبصورتی سے بتایا ہے کہ اس کی یہ منزلت ہے، اللہ کی جناب میں حسین کا یہ مرتبہ ہے کہ ہمارے سجدوں کا پورا طومار، ہمارے سجدوں کا لمبے چھوٹے ساری عمر کے سجدوں کا جو ایک انبار و طومار ہے، وہ صرف اس وجہ سے قیامت کے دن مان لیا گیا، معتبر ٹھہرایا گیا، لائق اجر بنایا گیا کہ وہ سب سجدے میں نے کربلا کی خاک شفا سے بننے والی ٹکیا پر کیے تھے۔ عجب بلند سپہریست درگاہش کے دروست، بس دو تین چار شعر ہیں۔ عجب بلند سپہریست درگاہش کے دروست، ز صبح انجمو از مہر کربلا خورشید۔ کہ یہ جو ہے یہ حسین کی درگاہ، حسین کی چوکھٹ، وہ ایک تعجب میں ڈال دینے والا آسمان ہے۔ مطلب ہم آسمانوں کو جانتے ہیں، ہمیں آسمانوں کی ناقابل رسائی بلندی پر وہ حیرت نہیں ہوتی جو حسین کی چوکھٹ کو دیکھ کر اس کے علو پر ہوتی ہے، اس کی رفعت پر ہوتی ہے۔ تو یہ عجیب بلند آسمان ہے اس کی چوکھٹ، اس کی درگاہ، کہ اس میں کہ وہاں ز صبح انجمو از مہر کربلا خورشید، کہ وہاں یہ تسبیح کے دانے ستارے کا کام کر رہے ہیں اس آسمان پر، اور جو کربلا کی خاک شفا کی جو ٹکیا اور مہر ہے وہ اس آسمان کا سورج ہے۔ تو اس آسمان کے سورج سے زیادہ روشن اور اس آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمک والے۔ اور ز دست رفت آخری شعر ہے، ز دست رفت قلم ظرف نامشد لبریز۔ یہ سب بڑے عجیب فریزز ہیں، یہ مطلب عام فریزز نہیں کہ ظرف نامشد لبریز۔ ز دست رفت قلم ظرف نامشد لبریز، ز سیل اشک سخن پائے صبر ہا لغزید۔ یہ سب بہت عجیب ہے، اور یہ جو اس طرح کی ترکیبیں یا اس طرح کے اسباب و
اثر کا جو ایک نظام ہے وہ بہت کم نظر آئے گا آپ کو اتنی ندرت کے ساتھ کہ قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا اور خط کا ظرف جو ہے وہ خط جو ہے اس کا ظرف چھلک پڑا کہ اب مزید کی گنجائش نہیں. یہی عجیب سا ہے نا کہ کاغذ کا جس پہ میں لکھ رہا ہوں اس کا ظرف چھلک پڑا، لبریز ہو گیا. اور اب یہ سب دیکھیں پانی مسلسل چلا آ رہا ہے. یہ بہت قدرت کی بھی بات ہے اور بہت تعلق کی بھی بات ہے. تو اب یہ لبریز ہو گیا اور یہ سیل اشک سخن پائے صبر ہا لغزید. یہ جو ہماری بات کا ہم جو کہنا چاہتے ہیں، جو اظہار کرنا چاہتے ہیں، یہ آنسوؤں کا ایک سیلاب ہے، ایک طغیانی ہے آنسوؤں کی جو ہمارا سخن بن گئی ہے. تو اس طغیانی میں اس باڑھ کے آگے صبر کی تمام قسموں کے پاؤں اکھڑ گئے. یعنی ہر طرح کے ہر صابر کے صبر کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ اس غم کی سہار رکھتے ہی نہ تھے. تو اب یہ مطلب خوبصورتی تو بھی دیکھ لی، اور رسا میں جو ایک قوت ہوتی ہے اور غم میں جو ایک یکسوئی اور گہرائی، اور پھر غم کے اندر اپنے علم میں موجود تمام چیزوں میں سرایت کر جانے والی کیفیت پیدا کر کے دکھانا، یہ بڑی بات ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسی نظم ہے جسے ہم لوگوں کو پھیلانا چاہیے یا لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے کہ ان کو بھی پڑھیں.